اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ تو عزیز طلباء، آج ہم علامہ اقبال کی دوسری غزل کے 5ویں اور چھٹے شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ 5واں شعر ہے: خبر ملی ہے خدا یانے بحر و بر سے مجھے، خبر ملی ہے خدا یانے بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سہلے بے پناہ میں ہے۔ جہاں مشکل الفاظ جو شعر میں آئے ہیں، خدا یانے بحر و بر کہ سمندر اور خشکی یعنی زمین کا انتظام چلانے والے فرشتے، فرنگ مغربی اقوام، یورپ، راہ گزر یعنی راستے میں، سہلے بے پناہ، سہل طوفان کہ فرنگ یعنی یورپ جو ہے وہ ایک بہت بڑے طوفان کے راستے میں ہے۔ گویا یہاں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمندر اور خشکی یعنی زمین کا انتظام چلانے والے فرشتوں نے اطلاع دی ہے کہ مغرب کسی بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے۔ اب یہاں خدا یعنی بحر و بر، ظاہر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خشکی اور سمندر کا انتظام چلانے والے فرشتوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، لیکن اس سے مراد ان کی کیا ہے کہ مجھے عالم غیب سے یہ خبر ملی ہے، یا فراست مومن کی بصیرت سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ مغرب کسی بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے، کیونکہ بہت بڑا طوفان یہاں آنے والا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری اگر دیکھیں تو علامہ اقبال اپنی شاعری میں مغربی تہذیب و تمدن پر اکثر تنقید کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ کہ علامہ اقبال خود 3 سال تک یورپ میں رہے اور وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کا گہرا مشاہدہ کیا۔ مغربی تہذیب و تمدن کے ڈی میرٹس، خامیاں علامہ اقبال انہیں اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان اور خاص کر برصغیر کے مسلمان، کیونکہ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی اور برصغیر کے مسلمان دن بدن مغربی تہذیب و تمدن اپنا رہے تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سائنسی ترقی، اور اسی متاثر ہونے کے سبب کے باعث یہاں کے مسلمان اور نوجوان طبقہ دن بدن مغربی تہذیب و تمدن میں رنگ رہا تھا۔ لیکن علامہ اقبال وہاں یورپ میں رہتے ہوئے مغربی تہذیب و تمدن کی خامیاں اچھی طرح جان چکے تھے کہ مغرب میں جب سائنسی ترقی ہوئی اور اس وجہ سے مغرب کے پاس آتشی اسلحہ پہنچا، طاقت پہنچی، اور اس طاقت اور اسلحے کے باعث انہوں نے دنیا کے اکثر ممالک پر اپنی حکومتیں قائم کر لی، قبضہ کر لیا، اور پھر وہاں ظالمانہ نظام قائم کیا اور بہت زیادہ خون بہایا، اور پھر آپس میں بھی مغرب کی جنگیں اسی طرح ہوتی رہیں، بہت زیادہ قتل و غارت کری ہوئی، اور پھر صرف یہیں تک بس نہیں بلکہ مغرب میں خاندانی نظام جو بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا، اور اسی طرح لوگ بے رحمی کا شکار تھے، شراب، چوری اور اس طرح کی بے شمار برائیاں وہاں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب نوجوانوں کے لیے، مسلم نوجوانوں کے لیے زہر قاتل ہے، کہ اگر نوجوان اسی طرح اس تہذیب سے متاثر ہوتے رہے، اس تہذیب کو اپنا لیا، تو وہ نوجوان خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہی سبب ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کسی بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے، کہ یورپ میں، مغرب میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تو بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ یہاں اسی مغربی تہذیب یعنی جو بے روی اور جس طرح مادہ پرستی کہ وہاں یہاں تک کہ تعلیم جو بھی حاصل کی جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ کمانا، یعنی اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، خلوص، محبت، پیار، ہر چیز ختم ہو چکی ہے،
اور جہاں خلوص، پیار، محبت اور اسی طرح اخلاقیات موجود نہ ہو تو پھر ایسی تہذیب زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی۔ اور پھر جہاں محکوم غریب اقوام پر، غریب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہو تو گویا یہ کہا گیا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہی وجہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے، مجھے خشکی اور سمندر کا نظام چلانے والے فرشتوں نے، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ مومن کی فراست سے مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مغرب کسی بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے، کہ کسی وقت بھی وہاں کوئی بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے اور مغرب یورپ ختم ہو سکتا ہے۔ تو گویا علامہ اقبال مغربی تہذیب و تمدن اور افکار پر اکثر ہمیں تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی ایک اور شعر میں کہتے ہیں، نظر کو حیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو حیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نغوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ جو مغرب میں بیرا روی، ریانی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، بیکاری ہو، ریانی ہو، میخواری ہو، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمان، بلکہ تمام مسلمان اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو جانیں، اپنی مٹی سے پیار کریں، اپنے اقدار اپنائیں، مشرق کی روایات، اسلامی اقدار کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جس طرح کے شاعر نے کہا ہے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس کے بعد چھٹا شعر ہے اسی غزل کا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر اپنا نصیب، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ جہان تازہ یعنی ایک نیا جہاں، میری آہ صبح گاہ کہ میری صبح کے وقت کی آؤ فریاد۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کرو، میری صبح کی آوازاری میں ایک نیا جہاں پوشیدہ ہے، نیا جہاں موجود ہے، کہ اس کی فضاؤں میں اپنا نصیب تلاش کرو۔ تو گویا یہاں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے افکار میں تمہیں، میری شاعری میں تمہیں ایک نیا جہاں ملے گا، تازہ جہاں ملے گا۔ تو یہاں اس شعر میں علامہ اقبال آہ سحرگاہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال کے یہاں یہ اصطلاح بارہا استعمال ہوئی ہے، اور علامہ اقبال بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں آہ سحرگاہی کو، صبح کے وقت کی آؤ فریاد کو، کہ صبح کا وقت یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو خلوت، تنہائی میسر آتی ہے، اور ایسے میں انسان اللہ کی یاد میں جب گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اپنی معرفت کی کئی دار اس شخص پر، اس انسان پر واقع کر دیتا ہے۔ لیکن آئے سحرگاہی کن لوگوں کو نصیب ہے؟ صرف ان لوگوں کو کہ جو اللہ، اس کی ذات اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کرنے والے ہوں، یعنی جو عشق کرنے والے ہوں انہیں صبح کے وقت کی آؤ فریاد نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اسی صبح کی وقت کی آؤ فریاد کے بارے میں علامہ اقبال اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ کہ صبح کا وقت جب انسان ہر طرف سے گوشہ نشینی، خلوت نشینی اختیار کر کے اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتا ہے، آوازاری کرتا ہے، عشق کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ معرفت اور بصیرت بھی عطا کرتا ہے، اور پھر اس پر ایک نیا جہاں، تازہ جہاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال جو کہ خود تہجد گزار تھے، صبح کے وقت اٹھتے، اللہ کے یہاں گڑ گڑاتے، آوازاری کرتے، سوچ بچار کرتے، اور پھر اللہ کی رحمت کے باعث نئے نئے مضامین ان پر اترتے،
تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں انہی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال جو کہ بڑے حساس شاعر تھے، ذہین شاعر تھے، قوم کے ہمدرد بھی تھے اور قوم کو اس زوال اور پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا اور اپنی شاعری میں مسلمانوں کو ان کا مستقبل دکھایا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ مسلمان کون سی عادات اپنا کر ایک اچھی راہ، اچھا جہاں جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اقبال کہتے ہیں، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ تو علامہ اقبال یہاں یہی کہتے ہیں کہ میرے کلام سے جو کچھ آپ کو ملے گا کہ اس سے مسلمانوں کا روشن مستقبل ہو جائے گا۔ اگر ان باتوں پر، میرے افکار پر، میرے نظریات پر عمل کرو گے تو اس سے تمہیں اپنا روشن مستقبل دکھائی دے گا، روشن مستقبل جو ہے وہ نظر آئے گا، ایک ایسا جہان ملے گا کہ جس جہاں کی تمہیں تلاش ہے وہ صرف اور صرف تمہیں میری شاعری، میرے کلام سے ملے گا۔ تو بیٹا آج 2 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی، شکریہ، خدا حافظ، اجازت دیجیے۔